بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ سریر بن مسلم اپنے گھوڑے پر سوار سیوس کی حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنے جنگی لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی۔ لگتا تھا کہ وہ کسی مارکہ، کسی مہم سے لوٹا ہے۔ استبل میں آ کر اسے اپنے گھوڑے سے زین اتاری اور اسے چارہ ڈال دیا۔ استبل سے نکل کر جب وہ حویلی کے برآمدے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر سیوس اور اس کی بیٹی دیشیا کھڑے تھے۔ سریر کو دیکھتے ہی سیوس نے پوچھا، بہت دن گھر سے غائب رہے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ یہ دوسری بار ہے کہ تم اس قدر طویل عرصہ باہر رہے ہو۔ سریر نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں تھیوڈورا کو بتا کر گیا تھا۔ سیوس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس سے بہت پوچھا لیکن اس نے تمہارے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں، بس اتنا ہی کہتی رہی کہ ایک زوئی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک بات ہے، تمہارے یہاں نہ ہونے کے باعث اس نے بھی یہ دن بڑی بے چینی اور مصیبت اور انتظار میں کاٹے ہیں۔ ہر روز صبح اٹھ کر کہا کرتی تھی، شاید آج تھریس واپس آ جائے۔ صبح تمہاری انتظار کی امید میں وہ خوشگوار ہوتی تھی، لیکن شام کے وقت وہ اداس اور نڈھال ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس نے اپنے کمرے سے تمہیں حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تمہارے لیے باہر کو آنے لگی تھی، لیکن میں نے ہی منع کر دیا تھا۔ سریر نے پوچھا، آپ نے کیوں منع کر دیا؟ سیوس چند ثانیوں تک خاموش رہ کر شاید کچھ کہنے کو الفاظ درست کرتا کہ سریر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بڑی سنجیدگی میں کہا، تھریس، تم اور تھیوڈورا شادی کر لو اور اسے کہیں لے جاؤ جہاں تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت میں پرسکون رہ سکو اور بے خطر زندگی بسر کر سکو۔ یہاں قسطنطنیہ میں تمہارے لیے خطرات ہی خطرات ہیں۔ غور سے سیوس کی طرف دیکھتے ہوئے سریر نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ان خیالات کا علم تھیوڈورا کو ہوا تو وہ خفا ہو جائے گی۔ سیوس نے کہا، تھیوڈورا کو میرے ان خیالات کا پہلے سے علم ہے، اس کی اجازت ہی سے ایسی گفتگو کر رہا ہوں۔ گو کہ یہ معاملہ اس کے چچا کو تمہارے متعلق کہنا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے اسے ایسی باتوں سے کوئی غرض ہی نہیں، بس اسے یہی فکر ہے کہ میرے بھائی کے شاہی خون کا سلسلہ قائم رہے، خواہ اس کے لیے اسے اپنے ذہن کے خلاف ہی کوئی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ سریر نے دلچسپی لینے کے انداز میں پوچھا، لیکن آپ نے ایسا اندازہ کیسے لگا لیا کہ تھیوڈورا میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی؟ اس بار سیوس کی بجائے دیشیا نے بولتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، رضامندی تو بہت دور کی بات ہے، تھیوڈورا آپ کو چاہتی ہے، آپ کو پسند کرتی ہے۔ اس بار میرے پوچھنے پر وہ میرے اور بابا کے سامنے کہہ چکی ہے، اس نے اپنی زبان سے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ سیوس نے تائید کرنے کے انداز میں کہا، دیشیا ٹھیک کہہ رہی ہے، تھیوڈورا نے میری روبرو تم سے اپنی محبت کو تسلیم کیا ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ تم اس سے شادی کر کے قسطنطنیہ سے نکال کر کہیں اور لے جاؤ۔ سریر گردن چھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سیوس نے اس کو تسلی دی اور کہا، تھریس، تم بھی کیسے ٹھنڈے انسان ہو۔ محبت و پسند کا جو اظہار تھیوڈورا نے اپنی زبان سے تمہارے لیے کیا ہے، وہ اس سے پہلے تمہیں اس سے کرنا چاہیے تھا۔ شاید وہ بھی عمر بھر یہ خاموش محبت کرتی کرتی ختم ہو جاتی، لیکن دیشیا نے اسے کریدا اور وہ بول پڑی۔ سریر بن مسلم نے گردن جھکائے کہا، میں اس کا محافظ ہوں اور وہ میرے پاس ایک امانت ہے، پھر میں بھلا کیوں کر امانت پہ خیانت کر سکتا ہوں؟ وہ ایک اچھی، سنجیدہ اور عقلمند لڑکی ہے، اس نے ہمیشہ میرے خیالات، میرے ارادوں اور میری ضرورتوں کا احترام کیا ہے۔ کیا اس سلسلے میں میں براہ راست تھیوڈورا سے گفتگو کر سکتا ہوں؟ سیوس نے کہا، ضرور، میں اور دیشیا تم دونوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تھیوڈورا نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تمہارے جانے کے بعد اس نے ہر کام میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں دلچسپی لینا بھی چھوڑ دی تھی۔ تم اس کے کمرے میں جاؤ، تم سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے ہی اسے یہاں آ کر تمہارا استقبال کرنے کو روکا تھا، ورنہ وہ تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے، تم سے بات چیت کرنے کو بے چین تھی۔ اب تم جاؤ اور دونوں مل کر بات چیت کرو اور مجھے بھی اس سے آگاہ کرو، پھر اس معاملے پر میں تھیوڈورا کے چچا پیٹروس سے بھی بات کروں گا۔ سیوس اور اس کی بیٹی دیشیا دونوں مطبخ میں چلے گئے۔ سریر تھیوڈورا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سریر کو دیکھتے ہی تھیوڈورا نے شکوہ اور شکایت کرنے کے انداز میں کہا، آپ نے اتنے زیادہ دن لگا دیے، آپ کو تو 2 ہفتے پہلے یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ ہن سردار امالہ نے بغاوت کر کے نیسی فورس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اب نیسی فورس کا بیٹا کرسو پولس یہاں کا شہنشاہ ہے۔ سریر نے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، تھیوڈورا، حویلی میں داخل ہوتے ہی سیوس اور دیشیا نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا ہے جو کم از کم میرے لیے بہت عجیب ہے۔
کیا تم نے ان سے میرے ساتھ شادی کرنے کی دلچسپی اور رضامندی کا اظہار کیا ہے؟ شرم و حیا میں حسین تھیوڈورا کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن جھک گئی تھی۔ وہ بیچاری سریر کو کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ سریر نے پھر سنجیدگی اور مدھم آواز میں پوچھا، تھیوڈورا، جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان حالات میں گو کی تلخیاں ہی تلخیاں تھیں، پھر بھی میں نے ہمیشہ تمہاری رفاقت، تمہاری حسن سلوک پر فخر کیا ہے۔ پھر بھی میں نے تمہارے متعلق آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ سیوس اور دیشیا نے جو کچھ کہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ تھیوڈورا نے گردن جھکائے امید، خوشی اور اطمینان میں ڈوبے الفاظ میں کہا، مجھے معلوم نہیں سیوس اور دیشیا نے آپ سے کیا کہا ہے۔ میں صرف اس قدر جانتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہوں۔ آپ کی شرافت اور آپ کے ساتھ میں کی عظمت میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ کاش میرے پاس اس سے بہتر کوئی الفاظ ہوتے تو میں دل کی بات کھل کر آپ سے کہہ سکتی۔ چند ثانیوں تک سہیر بن مسلم کی گردن جھکی رہی، شاید وہ اپنے ذہن میں بکھرے خیالات کو یکجا کر رہا تھا۔ پھر اس نے گہری نگاہ تھیوڈورا کے سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا، تھیوڈورا، میں صحرا کے ایک نخلستان کا بدو اور عرابی ہوں۔ میرا باپ، میری ماں اور میری بہن ہر روز ریت کے کسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر میری راہ دیکھتے ہوں گے۔ ان صحراؤں میں، ان ویرانوں میں کوئی آرام و آسائش اور زندگی کی کوئی دلچسپی میسر نہ ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو مجھے تمہاری ذات پر فخر ہوگا، اور صحرا کے اس نخلستان میں جہاں میرا بچپن، میری جوانی گزری ہے، میں تمہیں وہاں خوش آمدید کہوں گا۔ تھیوڈورا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، میری تمام دلچسپی اور آرام و آسائش آپ کے ساتھ ہے۔ آج میں آپ کے روبرو آپ کے سامنے اسلام قبول کرتی ہوں۔ وقت کے فیصلے پہلے ہی آپ کو میرا محافظ بنا چکے ہیں، اب میں آپ کو زندگی بھر کا رفیق بھی بنا لوں۔ بخدا یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوشگوار فیصلہ ہے۔ تھیوڈورا کی اس گفتگو کے جواب میں سریر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اتنے میں تھیوڈورا کا چچا پیٹروس اندر داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے تھیوڈورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھیوڈورا، میری بچی، جلدی کرو، میرے ساتھ چلو۔ میں نے سی فورس اور قسطنطنیہ کے نئے بادشاہ کرسو پولیس سے تمہارے متعلق گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ میں تمہیں یہاں سے تمہاری آزادی اور حفاظت کا پروانہ دلاؤں گا، پھر قسطنطنیہ کے اندر تم امن و بے فکری کی زندگی بسر کر سکو گی۔ جلدی کرو میری بچی، کرسو پولیس نے تمہیں بلایا ہے اور آج شام کے کھانے میں تمہیں دعوت بھی دی ہے۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ تھیوڈورا نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اے کہیں ایسا نہ ہو کہ کرسو پولیس ہم سے دھوکہ کرے اور میں پھر انجانی مصیبتوں کا شکار ہو جاؤں۔ پیٹروس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں کرسو پولیس سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے آ رہا ہوں، اور پھر تم جانتی ہو میرا ہر فیصلہ پختہ، پائیدار اور خطرے سے عاری ہوتا ہے۔ تم جلدی میرے ساتھ چلو، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کرسو پولیس ہم دونوں کا بڑی بے صبری سے منتظر ہوگا۔ تھیوڈورا نے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھریس بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا؟ پیٹروس نے اپنی گفتگو پر زور دیتے ہوئے کہا، نہیں، تھریس ابھی یہیں پر رہے گا، اسے کرسو پولیس کے سامنے نہیں لانا چاہتا، اس طرح میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ تھیوڈورا نے کہا، مجھے ان فیصلوں سے خطرے کی بو آتی ہے۔ پیٹروس نے آگے بڑھ کر تھیوڈورا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، جلدی میرے ساتھ چلو بیٹی، میں یہ ساری بھاگ دوڑ تمہاری بہتری، بھلائی اور فلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی بیٹی کو کچھ ہو جائے۔ سریر نے بھی تھیوڈورا کو سر کے اشارے سے جانے کو کہا، اور تھیوڈورا کچھ کہے بغیر پیٹروس کے ساتھ ہو لی۔ پیٹروس اور تھیوڈورا کسے بلاشرن میں داخل ہوئے۔ تھیوڈورا نے اپنا چہرہ خوب ڈھانک رکھا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ دیوان خانے کے قریب کرسو پولیس ان کے استقبال کو کھڑا تھا۔ پیٹروس نے تھیوڈورا سے کہا، اب اپنے چہرے کا نقاب گرا دو بیٹی، یہاں اب کوئی نہیں، وہ سامنے کرسو پولیس ہمارے استقبال کو کھڑا ہے، اگر نقاب نہ گرائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھ پر اعتبار نہیں کیا گیا، لہٰذا میری ساری محنت اکارت اور بیکار جائے گی۔ تھیوڈورا نے پیٹروس کی طرف احتجاجاً دیکھتے ہوئے اپنا نقاب گرا دیا۔ کرسو پولیس تھیوڈورا کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اسے یوں لگی جیسے کہ رات کی تاریکیوں میں اچانک چاند نمودار ہو گیا ہو۔ تھیوڈورا کا حسن واقعی فریب و لالہ و گل اور طلسم ماہ و انجم تھا۔ اس کی نظر نظر اور قدم قدم قیامت تھی۔ وہ اپنی جھکی پلکوں کے ساتھ کسی نوری موج کی طرح کرسو پولیس کے قریب آئی۔ کرسو پولیس نے آگے بڑھ کر اسے سلام کہا اور تھیوڈورا نے اپنی پوری نغمگی و حسن اور نرمی کے ساتھ جواب دیا۔ کرسو پولیس تھیوڈورا کے سنورتے نکھرتے اور بکھرے حسن کی خوبصورتی کو دیکھتا رہ گیا۔ جلدی کرسو پولیس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ سراسیمگی سے وہ نکلا اور دونوں کو لے کر دیوان خانے میں آیا۔ تینوں آمنے سامنے بیٹھ گئے اور کسے بلاشرن کے خدام نے ان کے سامنے کھانے چننا شروع کر دیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کرسو پولیس نے تھیوڈورا کی طرف محبت و غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہ تھا،
لیکن اب آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ فرحت کا چشمہ، چاند کی ملاحت، روح کی حلاوت، لب کی شیرینی اور پھول کی خوشبو اور خواب جیسی ہیں، بالکل ویسی ہیں جیسی میں اکثر خواب دیکھا کرتا تھا۔ شادی کے بعد آپ میرے لیے خوبصورت جنت ہوں گی اور میں زندگی بھر آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تھیوڈورا نے سخت اور جواب طلب نگاہوں سے کرسوپولس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری گفتگو کو سمجھی نہیں۔ کیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو سنجیدگی سے بول رہے ہو یا ازراہ مذاق ہے؟ کرسوپولس نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ کیا تمہارے چچا نے تمہیں تفصیل سے نہیں بتایا کہ وہ میری اور تمہاری شادی کی بات پختہ کر چکا ہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو دیکھا تک نہ تھا؟ اس وقت تک تو میں گو مگو کی حالت میں تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لینے کے بعد میں سنجیدہ ہوں، اور اب کوئی بھی مجھے آپ سے شادی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ کاش میں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا ہوتا، تو آپ کو اتنا عرصہ یوں گمنامی اور عزلت نشینی کی زندگی بسر نہ کرنی پڑتی۔ مچھیروں کی بستی کی بجائے میں آپ کو یہاں آسائش و آرام کے ساتھ کسی محل، کسی قصر میں رکھتا۔ تھیوڈورا غصے اور غضب میں زخمی سانپ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور کرسوپولس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ایسی بےہودہ و بے باک گفتگو سننے کی عادی نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی میرے ام نے تمہارے ساتھ کیسی گفتگو اور کیا کیا وعدے کر رکھے ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میں موت سے بغل گیر ہو جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہ کروں گی۔ تھیوڈورا غصے اور خفگی کی حالت میں پاؤں پٹکتی ہوئی تیزی سے اس دیوان سے باہر چلی گئی۔ کرسوپولس نے آتش مزاجی سے پیٹروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے میرے ساتھ شادی کے سلسلے میں تھیوڈورا سے گفتگو تک نہیں کی؟ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس وقت تک تو میں جذباتی نہ تھا، لیکن اب اسے دیکھنے کے بعد میں ہر حال میں اس سے شادی کروں گا، خواہ یہ رضامندی ہو یا زبردستی۔ پیٹروس نے اپنی صفائی پیش کرنے اور کرسوپولس کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں نے تو اس نیت سے اسے سارے حالات نہ بتائے تھے کہ وہ اچانک اس شادی اور قسطنطنیہ کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت سے آزاد اور پرجلال زندگی کا پیغام سن کر بے حد خوش ہوگی، لیکن وہ نادان اور احمق لڑکی بغیر سوچے سمجھے اٹھ کر چلی گئی ہے۔ میں ابھی جا کر اس سے بات کرتا ہوں۔ پیٹروس نے دیوان خانے سے باہر نکل جانا چاہا، لیکن کرسوپولس نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہرو۔ پیٹروس وہیں پر رک گیا۔ کرسوپولس نے دیوان خانے سے باہر نکل کر کہا، میرے لوٹنے تک یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ پیٹروس گردن جھکا کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ تھیوڈورا قصرے بلاشن سے بھاگتی ہوئی نکلی، اور جب وہ قصر کی طویل دیوار کے ساتھ بھاگتی جا رہی تھی تو کسی نے سرگوشی کے انداز میں اسے پکارا، تھیوڈورا، تھیوڈورا۔ تھیوڈورا فوراً رک گئی۔ اس کے چہرے پر مسرت و اطمینان کی لہریں بکھر گئی تھیں، اس لیے وہ پکارنے والے کو پہچان چکی تھی۔ وہ سریر کی آواز تھی، سریر جو اب اس کی زندگی کا محافظ تھا اور اس کی زندگی کی زیست کا مرکز بھی تھا۔ تھیوڈورا رک کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک تاریک کونے سے اس کے سامنے سریر نمودار ہوا اور تھیوڈورا کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بھاگتے ہوئے ہپوڈروم کے پاس جا کر رک گئے۔ پھر وہ بھاگنا ترک کر کے تیزی سے سیوس کی حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ تھیوڈورا نے بڑے شوق سے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ سریر نے کہا، مجھے تمہارے ام پیٹروس کی گفتگو سے ہی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، لہٰذا میں تم دونوں کے پیچھے پیچھے ادھر چلا آیا۔ میں قصرے بلاشن میں بھی داخل ہوا تھا اور کرسوپولس کی تمہارے ساتھ گفتگو بھی سن چکا ہوں۔ اب وہ ہمارے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے، لیکن تم فکر مند نہ ہو، تمہارا محافظ تمہارے ساتھ ہے۔ تھیوڈورا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اب آپ میرے محافظ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے درمیان اب زندگی بھر کی رفاقت کا رشتہ ہے، اور قسم مجھے رب عظیم کی، مجھے اس رشتے پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ سیوس کی حویلی آ گئی تھی، لہٰذا تھیوڈورا خاموش ہو گئی۔ دونوں حویلی میں داخل ہو گئے۔ پیٹروس اسی طرح قصرے بلاشن کے دیوان خانے میں گردن جھکائے کھڑا تھا کہ کرسوپولس دوبارہ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 4 مسلح جوان تھے۔ پھر اس نے پیٹروس کو مخاطب کر کے کہا، میرے ان مسلح جوانوں کو ساتھ لے جاؤ۔ پہلے تھیوڈورا کو آرام اور پیار سے سمجھاؤ، اگر وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو اس سے کوئی تعارض نہ کرو، اور اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور انکار کرے تو ان مسلح جوانوں کی مدد سے تم اسے زبردستی اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں دیکھوں گا کہ وہ اپنی ہٹ درمی سے کہاں اور کیا کام لیتی ہے۔ پیٹروس ان آدمیوں کے ساتھ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دیوان خانے میں کرسوپولس کا بہنوئی اور نسی فورس کا داماد پروبس داخل ہوا، اور اس نے تعجب سے کرسوپولس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تھیوڈورا یہاں پر آئی تھی، اب وہ اس وقت کہاں ہے؟ کرسوپولس نے کہا، ہاں آئی تھی، لیکن تھوڑی دیر ہوئی چلی گئی۔ اب اس کے چچا پیٹروس کو ان مسلح جوانوں کے ساتھ اسے لانے کو بھیج رہا ہوں۔ پروبس نے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی جو اسے جانے دیا، تمہیں فی الفور اسے مسلوب کرنے کے احکامات جاری کر دیتے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا۔
فوراً سپاہیوں کو بھیج کر اسے منگواؤ اور اسے دار پر چڑھا دو، ورنہ یاد رکھو وہ تمہارے لیے ہمیشہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اگر آج بھی لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ مظلوم رہی ہے، اور پھر ان دنوں اس کی ماں ملکہ آئرین قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ لوگ اس کے حق میں فوراً تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسے ابھی منگواؤ اور صبح طلوع ہونے سے قبل ہی مسلوب کر کے ٹھکانے لگا دو، اسی میں تمہاری بہتری اور فلاح ہوگی۔ کرسو پولیس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی محبت اب میرے جسم میں رقصاں لہو کا جزو بن گئی ہے۔ اس سے شادی اور رفاقت کا خواہش میرے دل کے راستے روح میں داخل ہو گئی ہے۔ میں اس کی جدائی کے زخم کو سہ نہ سکوں گا۔ اگر وہ نہ ملی تو اس تاج و تخت پر لات مار کر کسی خانقاہ میں جا بیٹھوں گا۔ پروبس، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تھیوڈورا کے سلسلے میں مجھے کسی کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تھیوڈورا کے ساتھ مجھے کیا سلوک کرنا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ پروبس غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹ گیا۔ کرسو پولیس نے پیٹروس کو مخاطب کر کے کہا، تم ان آدمیوں کے ساتھ جاؤ اور تھیوڈورا کو شادی پر رضامند کرو یا اسے بتاؤ۔ پیٹروس بھی ان مسلح آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پیٹروس نے سیوس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب سیوس نے دروازہ کھولا تو پیٹروس نے اس سے کہا، ان 4 مسلح جوانوں کو اپنے دیوان خانے میں بٹھاؤ، میں ذرا تھیوڈورا سے بات کرتا ہوں۔ پیٹروس جب تھیوڈورا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں سریر، تھیوڈورا اور دیشیا بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ پیٹروس تھیوڈورا کے قریب بیٹھ گیا اور سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، تم نے کرسو پولیس کے ساتھ نہایت بدتمیزی سے گفتگو کی اور پھر اس کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے ہی تم ناراض ہو کر ادھر آ گئی۔ تھیوڈورا نے ڈانٹ دینے کے انداز میں کہا، آپ نے میری اجازت کے بغیر اس سے میری شادی کی بات کیوں کی؟ آپ کو اس کا کوئی حق نہ تھا، اور پھر آپ مجھے دھوکہ دہی سے وہاں پر لے کر گئے۔ اگر شادی کی بات آپ مجھ سے یہاں کرتے تو میں ہرگز وہاں پر نہ جاتی۔ پیٹروس نے کہا، میں نے تمہیں اس نیت سے نہ بتایا تھا کہ شاید اس اچانک خبر پر تم بے حد خوش ہوگی، لیکن تم نے مجھے نا امید کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم کرسو پولیس سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاؤ گی اور یوں میرے بھائی کی نسل کشی نہ ہوگی، لیکن تم نے انتہائی احمقانہ اور غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ اب بھی کچھ نہیں کیا، کرسو پولیس سے شادی پر رضامندی کا اظہار کر دو، تمہاری جان، عزت اور آزادی سب محفوظ رہیں گی اور اپنی ماں کی طرح قسطنطنیہ پر حکومت کرو گی۔ تھیوڈورا نے سخت لہجے میں کہا، میں اپنی ماں کا آسان انجام نہیں چاہتی۔ اگر آپ نے ایسی باتیں کرنا ہے تو یہاں سے چلے جائیں۔ پیٹروس نے کہا، کرسو پولیس سے رضامندی کا اظہار کر دو ورنہ۔ تھیوڈورا نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ورنہ کیا کریں گے آپ؟ اسی وقت سیوس کمرے میں داخل ہوا اور وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ پیٹروس نے ایک نگاہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سریر، سیوس اور دیشیا پر ڈالی، پھر اس نے کہا، اگر تم انکار کرو گی تو میرے ساتھ 4 مسلح جوان کرسو پولیس نے روانہ کیے ہیں، وہ تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس پر سریر نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف یہاں سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ پیٹروس نے سریر کو جھڑک دینے کے انداز میں کہا، تم خاموش ہو، اس معاملے میں تم نہیں بول سکتے۔ تھیوڈورا کے لیے میں اب تمہاری محافظت ختم کرتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سریر نے کہا، میں اب بھی تھیوڈورا کا محافظ ہوں اور تم مجھ سے یہ بات نہیں چھین سکتے، صرف تھیوڈورا ہی یہ حق چھین سکتی ہے۔ پیٹروس نے گرج کر کہا، اپنی زبان کو لگام دو اور خاموش رہو، ورنہ تم جانتے ہو کہ کون ہو، تمہارے سارے راز فاش کر دوں گا اور یہاں قسطنطنیہ میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ تھیوڈورا نے انتہائی نفرت سے پیٹروس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ تھریس سے ایسا سخت رویہ اور برتاؤ نہ کریں، شاید تمہیں خبر نہیں، اب یہ میرے محافظ نہیں بلکہ میرے رفیق بھی ہیں اور میں اپنی زندگی کا انہیں ساتھی اور مالک بھی تسلیم کر چکی ہوں۔ پیٹروس نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارا یہ فیصلہ کرسو پولیس کے فیصلے سے بھی زیادہ حماقت خیز ہے۔ میں جانتا ہوں تھریس کون ہے، اگر میں اس کی ساری حقیقت کہہ دوں تو تم اس سے شدید نفرت کرنے لگو گی۔ تھیوڈورا نے تنزن کہا، شاید آپ یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کا نام سریر ہے اور یہ یہودی نہیں مسلمان ہیں۔ پیٹروس نے چونک کر پوچھا، کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ تھیوڈورا نے کہا، صرف اس قدر ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ قسطنطنیہ میں ان کا قیام کس غرض سے ہے، اور شاید یہ خبر بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ دونوں جنگوں میں امیر المومنین ہارون رشید کے لشکر میں شامل ہو کر سریر نے جنگ بھی کی ہے۔ پیٹروس نے کھا جانے والی نگاہوں سے تھیوڈورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم اس شخص کو برداشت کر رہی ہو؟ تھیوڈورا نے بڑی بے باکی سے کہا، شاید آپ کے لیے خبر انتہائی مہلک اور حیرت زدہ ہو کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اس کے علاوہ سیوس اور دیشیا بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ پیٹروس نے کہا، تو پھر سیوس بھی مارا جائے گا، کیونکہ میں نے کرسو پولیس سے کہا تھا کہ تھیوڈورا کو چھپا کر رکھا ہے۔
اور چند روز پہلے سیوس کے یہاں لایا ہوں. اب میں اسے حقیقت کہہ دوں گا، پھر دیکھنا کہ سریر کے ساتھ ساتھ سیوس کا بھی کیسا عبرت خیز حشر ہوگا. تھیوڈورا نے کہا، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کا انجام سیوس سے بھی زیادہ ہیبت ناک ہوگا؟ پیٹروس نے کہا، اٹھ کر میرے ساتھ چلو، ورنہ میں دیوان خانے میں بیٹھے چاروں نوجوانوں کو آواز دیتا ہوں. پھر تمہارے ساتھ حالات کو بھگتنے کے لیے سریر اور سیوس کو بھی جانا پڑے گا. اچانک تھیوڈورا نے اپنے لباس کے اندر سے خنجر نکالا اور پیٹروس کے سینے میں گھونپ دیا. پیٹروس کربناک چیخ مارتا ہوا نشست سے نیچے گر گیا. پھر تھیوڈورا نے اٹھ کر لگاتار اس پر خنجر کے وار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پیٹروس دم توڑ گیا. پیٹروس کی چیخیں سن کر دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے چاروں مسلح محافظ اس طرف بھاگے. سریر انہیں دیکھ چکا تھا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ اندر داخل ہونے لگے، سریر نے ان پر اپنی تلوار برسا دی اور ایک زوردار وار میں دو گردنیں اڑا دی. باقی دونوں اپنے ساتھیوں کے قتل ہونے پر بدحواس اور پریشان ہو کر واپس بھاگے. سریر نے ان کے تعاقب کیا اور ان دونوں کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا. تھیوڈورا، سیوس اور دیشیا بھی بھاگتے ہوئے باہر آ گئے. سریر مرنے والوں کے لباس سے پہنچ کر اپنی تلوار کو نیام میں کر چکا تھا. سیوس نے سریر کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی میں کہا، سریر، آؤ مل کر ان پانچوں کی لاشوں کو حویلی کے ایک کونے میں دفن کر دیں، قبل اس کے کہ کسی اور صورت میں کرسوپولس پیٹروس کا پتہ کرنے کے لیے اور مسلح آدمی بھیجے. ہمیں ان کو دفنا دینا چاہیے. اس کے بعد تم تھیوڈورا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. اب تم دونوں کا یہاں پہ رہنا انتہائی دشوار اور خطرناک ہو جائے گا. ان سب کو دفن کرنے کے بعد میں تمہاری لیے کشتی کا انتظام کر دوں گا جو تم دونوں کو گھوڑے سمیت بحیرہ مارمورا کے کنارے پر اتار دے گی. وہاں سے تم تھیوڈورا کے ساتھ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو جانا. سریر نے کہا، آئیے پھر پہلے ان لاشوں کو دبا دیں. حویلی کے ایک کونے میں مل کر ایک گڑھا کھودا گیا. اتنی دیر تک تھیوڈورا اور دیشیا نے ساری لاشیں اٹھا کر ان کے پاس رکھ دی تھیں اور خون آلود کمرہ اور صحن خوب مل کر دونوں نے دھو دیے تھے. چاروں نے مل کر لاشیں گڑھے میں ڈالی اور مٹی ڈال کر اوپر سے خوب دبا دی. سب کچھ ہونے کے بعد سیوس نے سریر سے کہا، سریر، تم استبل میں جا کر اپنے گھوڑے پر زین ڈالو. میں اور دیشیا ان دونوں کو لے کر ساحل کی طرف جاتا ہوں اور کشتی تیار کراتا ہوں. تم اپنا گھوڑا لے کر آ جاؤ. دیشیا نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، تھیوڈورا اور سریر بھائی کو اندر سے دوسرے کپڑے لینے ہوں گے. پھر سریر بھائی کی ساری نقدی بھی اندر ہی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو دینا ہوگی. سیوس نے پریشانی میں اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں بھی کیسا ہوں؟ ان سب باتوں کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا. ایک بار پھر سب اندر آئے. تھیوڈورا اور سریر کے کپڑے نکالے. گھر پر کھانے کی جو چیزیں پڑی تھیں وہ بھی ایک انگوچھے میں ڈال دیں. اتنی دیر تک سیوس نے نقدی کی وہ ساری تھیلیاں نکال لیں جو سریر اور تھیوڈورا کی ملکیت میں تھیں. سریر وہ ساری چیزیں لے کر حویلی کی پشت پر استبل کی طرف چلا گیا. سیوس، تھیوڈورا اور دیشیا حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف چلے گئے. ابھی وہ دروازے کے قریب ہی گئے تھے کہ کسی نے حویلی کے دروازے پر دستک دی. تھیوڈورا اور دیشیا ٹھٹک کر وہیں پر رک گئیں. سیوس نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ کئی مسلح جوان حویلی میں داخل ہو گئے. ان میں سے کچھ نے تھیوڈورا کو اپنی گرفت میں لے لیا. ابھی تک کئی مسلح جوان حویلی سے باہر ہی کھڑے تھے. ایک جوان جو شاید ان سب کا سرخیل تھا سیوس سے قریب ہوا اور متجسسانہ انداز میں اس نے پوچھا، کیا تھیوڈورا کا چچا پیٹروس 4 مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں تھیوڈورا کو لینے نہ آیا تھا؟ سیوس نے کہا، وہ تو یہاں کوئی نہیں آیا. اس جوان نے کہا، لگتا ہے پیٹروس نے تھیوڈورا کو بچانے کی خاطر دھوکہ کیا ہے اور اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں روپوش ہو گیا ہے. اگر وہ کسی وقت یہاں آئے تو اسے کہنا کہ فوراً قصر بلاشرن میں آئے. کرسوپولس بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے. وہ مسلح جوان سیوس اور دیشیا کو حیرت اور پریشانی میں چھوڑ کر تھیوڈورا کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. سریر اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے اور سارا سامان خرجین میں ڈالنے کے بعد استبل میں نکلنے ہی لگا تھا کہ سیوس اور دیشیا استبل میں داخل ہوئے. سریر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، آپ لوگ گئے نہیں؟ اور تھیوڈورا کہاں ہے؟ سیوس نے ذرا شرمندگی اور ندامت سے کہا، ہم حویلی کا دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. میں نے جب دروازہ کھولا تو کئی مسلح جوان اندر داخل ہو گئے اور تھیوڈورا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے. وہ پیٹروس سے متعلق بھی پوچھ رہے تھے. میں نے انہیں کہا وہ یہاں نہیں آیا. سریر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے تو اطلاع کی ہوتی. سیوس نے کہا، تمہیں اطلاع کرنے سے کیا فائدہ بیٹے؟ تھیوڈورا کے ساتھ مشکوک ہو جاتے اور پکڑے جاتے. اب تم آزاد ہو کر تھیوڈورا کی رہائی کے لیے کچھ کر سکو گے. تمہیں بھی اس کے ساتھ پکڑ کر لے جاتے تو پھر کون تھیوڈورا کو رہا کرانے کی کوشش کرتا؟ اس کے ساتھ ساتھ اب تم بھی ہمیں عزیز ہو. آؤ اندر جا کر بیٹھتے ہیں اور تفصیل سے اس پر گفتگو کرتے ہیں. سریر نے بے دلی سے اپنے گھوڑے کو باندھ کر اس کی زین اتاری. اتنی دیر میں سیوس اور دیشیا نے چرمی خرجین سے ساری چیزیں نکال لی تھیں.
پھر وہ تینوں حویلی کے حصے کی طرف جا رہے تھے۔ کرسو پولیس کے محافظ تھیوڈورا کو لے کر قصر بلاشن کے اسی دیوان خانے میں داخل ہوئے جہاں سے تھوڑی دیر قبل تھیوڈورا اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کرسو پولیس ابھی تک وہیں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھیوڈورا کو دیکھتے ہی اس نے کہا، تم نے کیا جلد اور غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا؟ میں تم سے شادی کر کے تمہاری عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو تمہیں وہ حقوق لوٹانا چاہتا ہوں جو تمہاری ماں تک نے تم سے چھین لیے تھے، لیکن تم لگاتار انکار کر کے خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہی ہو، جبکہ تم اور تمہاری ماں تنہائی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور اہل قسطنطنیہ تمہیں بھی مار سکتے ہیں۔ تھیوڈورا نے کرخت لہجے اور نفرت ملے انداز میں کہا، میں کسی سزا سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی اور کو اپنی زندگی کا محافظ بنا چکی ہوں، اور میری ساری محبت و چاہت اور ہمدردی و شفقت اسی کے لیے ہے۔ کرسو پولیس کا رنگ پیلا ہو گیا، لگتا تھا کہ اس کا دل اپنی دھڑکنیں بند کرنے لگا ہو۔ اس نے انتہائی کرب میں پوچھا، وہ کون ہے جسے تم پسند کر چکی ہو؟ تھیوڈورا نے کہا، وہ ایک شجاع اور گمنام جوان ہے، اور مجھے اس کی گمنامی اور حب الوطنی سے بھی محبت ہے۔ کرسو پولیس نے کراہنے کے سے انداز میں چیختے ہوئے کہا، تم اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ ایک غریب الوطن اور گمنام شخص تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ تھیوڈورا نے بڑی بے باکی سے کہا، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی محبت اور حفاظت ہی میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اسی کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے، وہی میرا رفیق و دمساز ہے۔ اس کے سامنے میں ہر شے ہر شخص کو ہیچ و حقیر جانتی ہوں۔ میں کسی بھی صورت میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، خواہ میری گردن کاٹ دو یا مجھے مصلوب کر دو۔ کرسو پولیس نے کہا، میں ایک مقرر مدت تک تمہارا انتظار کروں گا، اور اگر پھر بھی تم اس پر قائم رہی تو میں تمہیں مصلوب کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ مسلح آدمیوں سے کہا، اسے لے جاؤ اور میری خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں بند کر دو۔ یہ مجھ سے شادی کرے یا مصلوب ہونے کا انتظار کرے۔ اور وہ محافظ تھیوڈورا کو لے کر باہر چلے گئے۔ سریر بن مسلم نے 2-3 بار تھیوڈورا کو رہا کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ ایک تو تھیوڈورا کی وجہ سے قصر بلاشن سخت میں سخت پہرا لگا دیا گیا تھا، دوسرے تھیوڈورا محل کے ایسے درمیانی اور بیچ کے کمرے میں بند تھی جہاں سے اسے نکال بھاگنا بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سریر اب اس انتظار میں تھا کہ تھیوڈورا کو مصلوب کرنے کے لیے قصر بلاشن سے باہر نکالا جائے اور وہ کسی طرح اسے لے اڑے۔ ایک روز شام کے قریب سریر نے نسیفورس کی داماد پروبس کی حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ساتھ بلغاری ہن سردار امالہ بھی تھا، اور دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ رکھی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک محافظ نے دروازہ کھولا۔ امالہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اور تھریس دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں، تم فوراً پروبس کو وہاں بھیجو، اسے ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ وہ محافظ بھاگتا ہوا واپس چلا گیا۔ سریر اور امالہ اندر داخل ہوئے۔ ایک اور محافظ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا، اور دونوں کے گھوڑے ان سے لے کر وہ استبل کی طرف چلا گیا۔ سریر اور امالہ حویلی کے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پروبس دیوان خانے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے بڑی گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا، پھر بڑی فراخ دلی سے ان سے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج خیریت نہیں جو تم دونوں اکٹھے میرے پاس آ گئے ہو۔ امالہ نے کہا، تھوڑی دیر قبل تھریس میرے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی جو پہلے میرے ذہن میں نہ تھیں۔ بہرحال اس نے مجھے اپنا ہم نوا بنا لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھریس ٹھیک کہتا ہے، جو کچھ یہ چاہتا ہے اسی میں ہم سب کی نہیں تو قسطنطنیہ اور اس کی عظیم و قدیم سلطنت کی بہتری اور بھلائی بھی مضمر ہے۔ پروبس نے کہا، کھل کر کہو، میں تمہاری گفتگو کا مطلب سمجھا نہیں۔ امالہ نے سریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم خود ہی کہو، میری نسبت تم یہ بات زیادہ بہتر سمجھا سکو گے۔ سریر نے کہا، جو گفتگو ہم تم سے کرنے آئے ہیں اس سے ہم دونوں کا کوئی فائدہ اور منافعت نہیں ہے، لیکن ہم عام بھلائی کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا کرسو پولیس نے تھیوڈورا کو قصر بلاشن میں اسیر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے تھیوڈورا پر شرط عائد کر رکھی ہے کہ وہ اس سے شادی کرے، ورنہ اسے مصلوب کر دیا جائے گا۔ اس نے 2 بار تھیوڈورا کو مصلوب کرنے کا وقت مقرر کیا، اور دونوں بار اس نے اسے مصلوب نہیں کیا۔ اب شہر میں چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں، اور تھیوڈورا کے ہمدرد اور جانثار کھلم کھلا اس کے حق میں باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں نے خود کئی لوگوں کو اعلانیہ تھیوڈورا کے حق میں گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر اسی طرح اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا تو ایک روز قسطنطنیہ میں ایسا ہولناک کھیل کھیلا جائے گا کہ ہم سب اس کا شکار ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر لوگ تھیوڈورا کو اپنی ملکہ بنا لیں گے جو ایک دشمن سے چن چن کا انتقام لے گی۔ پروبس بولا، میں پوری طرح تمہاری ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے کرسو پولیس کو اس وقت کہی تھی یہی باتیں جب اس نے تھیوڈورا کو پہلی بار اپنے یہاں دعوت میں بلایا تھا۔ اس کے چچا پیٹروس نے اسے کہیں چھپا رکھا تھا،
اور وہ کرسو پولس سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تھیوڈورا نے انکار کر دیا، جبکہ کرسو پولس نے مجھے جھڑک کر قصر بلاشن سے نکال دیا۔ اس طرح ایک لحاظ سے اس نے میری توہین بھی کی تھی۔ امالا نے بولتے ہوئے کہا، تو پھر کرسو پولس کا خاتمہ کر دیا جائے، جس طرح ہم اس کے ساتھ مل کر ملکہ آئرین کے خلاف حرکت میں آئے تھے، ایسی کرسو پولس کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ پروبس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اور اس کی جگہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ کون ہوگا؟ امالا نے پختہ یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، تمہارے علاوہ اس منصب کا کوئی حقدار نہیں ہے، اس لیے تو ہم دونوں تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم کسی اور کو حقدار سمجھتے تو اس کے پاس جاتے، تمہارے پاس نہ آتے۔ پروبس نے اپنی بے پایاں خوشی دباتے ہوئے کہا، میں مکمل طور پر تم دونوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ کرسو پولس کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر اسے قتل کر دیا تو اس کی بہن جو میری بیوی ہے مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور اس کی طرف سے بھی میری جان کا خطرہ رہے گا۔ بہتر ہے کہ ہمیں ایسے خون خرابے کے بغیر تخت سے محروم کر دیں۔ امالا نے کہا، تم فکر مند نہ ہو، تھیوڈورا سے شادی کرنے کے جنون میں وہ نیم پاگل ہو چکا ہے۔ جب وہ تخت سے اور تھیوڈورا دونوں سے محروم ہو گیا تو مکمل طور پر حواس باختہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اسے کسی خانقاہ پر جا کر چھوڑ دیں گے اور وہاں پہرہ لگا دیں گے۔ اور سنو، میں، تم، تھریس چند محافظوں کے ساتھ تھیوڈورا کو ہپوڈروم میں لے کر جائیں گے۔ وہاں میرے آدمی پہلے اسے ایک سلیب نصب کر دیں گے، اور ہم تھیوڈورا کو مصلوب کر کے یہ مشہور کر دیں گے کہ کرسو پولس نے تخت سے محروم ہونے سے پہلے ہی شام کے وقت چپکے چپکے تھیوڈورا کو مصلوب کر دیا تھا۔ پروبس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لائحہ عمل نہایت مناسب اور کامیاب رہے گا۔ ہم زیادہ آدمی ساتھ نہیں لیں گے اور چپکے سے تھیوڈورا کو مصلوب کر کے اس کا نام لگا دیں گے۔ اس طرح کرسو پولس کے خلاف لوگوں کی نفرت اور بڑھ جائے گی۔ امالا نے کہا، تو پھر سنو، میں اور تھریس ابھی یہاں سے چلی جائیں گے۔ تم تیار ہو کر قصر براشن سے باہر ہمارا انتظار کرو۔ میں یہاں سے جاتے ہی اپنے آدمی روانہ کر دوں گا تاکہ وہ لشکریوں کو ہمارے حق میں رکھیں۔ پھر میں اور تھریس چند مسلح آدمیوں کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے اور قصر کا محاصرہ کر کے ہم اپنے کام کی ابتدا کر دیں گے۔ پروبس نے کہا، مجھے منظور ہے، میں ابھی تیار ہو کر وہاں پہنچتا ہوں۔ اور تھریس اور امالا کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے پروبس سے مصافحہ کیا اور دیوان خانے سے باہر نکل آئے۔ پروبس کا وہی محافظ بھاگ کر ان کے گھوڑے لے آیا۔ وہ دونوں سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ دھواں دھواں چاندنی میں کڑی رات بھاگتی جا رہی تھی۔ وقت کا تاریک پن پھیلتا جا رہا تھا۔ شبنم اور چاندنی گلے مل کر ہر شے میں نگہت و فرحت بن کر حلول کرتی جا رہی تھی۔ سریر، امالا اور پروبس قصر بلاشن کا محاصرہ کر چکے تھے۔ پھر پروبس اپنے آنے والے دستوں کے ساتھ احتیاط کی خاطر قصر سے باہر ہی رہا، جبکہ سریر اور امالا اپنے دستوں کے ساتھ قصر پر یلغار کر دی۔ تھوڑی دیر کی کشمکش اور لڑائی کے بعد سریر اور امالا نے قصر کے اندر متعین محافظ دستوں کو تحقیق کر کے رکھ دیا اور کرسو پولس کو گرفتار کر لیا اور تھیوڈورا کو اسیلی سے نکال کر حراست میں لے لیا گیا۔ سریر نے کسی مصلحت کے تحت تھیوڈورا کا سامنا نہ کیا، ویسے بھی اس کے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا رکھا تھا۔ کرسو پولس نے جب سریر اور امالا کو اپنے سامنے دیکھا تو اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر مجھے خبر ہوتی کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرو گے تو میں تم دونوں کو پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ سریر نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور اسے اسی کے کمرے میں بند کر دیا گیا جس کمرے سے تھیوڈورا کو نکالا گیا تھا۔ تھیوڈورا اس وقت امالا کی حراست میں تھی۔ کرسو پولس کو کمرے میں بند کرنے اور قصر بلاشن میں اپنے محافظ دستے مقرر کرنے کے بعد سریر، امالا اور پروبس نے صرف 10 محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور تھیوڈورا کو ساتھ لے کر وہ ہپوڈروم کی طرف روانہ ہو گئے جہاں تھیوڈورا کو مصلوب کیا جانا تھا، اور امالا کے آدمی تھیوڈورا کے لیے ایک سلیب بھی نصب کر چکے تھے۔ سریر، امالا اور پروبس اپنے 10 محافظوں کے ساتھ تھیوڈورا کو لے کر ہپوڈروم میں داخل ہوئے۔ 8 محافظ آگے آگے چل رہے تھے جبکہ 2 نے تھیوڈورا کو پکڑ رکھا تھا، اور ان کے پیچھے سریر، امالا اور پروبس اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ سریر نے اپنے گھوڑے کو تھیوڈورا کے قریب لے کر گیا۔ اس نے دیکھا کہ تھیوڈورا زخم بے دوا، چاندنی کی راکھ اور لہو کی اوس کی طرح اداس اور افسردہ تھی۔ وہ حالات کے حصار میں اپنی ذات میں گم چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اور لبوں پر ایک خلش سی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بیچاری ورد کی آگ میں جلتی خستہ و نیم جان اپنے آپ کو مکمل طور پر حالات کے سپرد کر چکی ہو۔ سریر جب اپنا گھوڑا اس کے قریب لایا تو تھیوڈورا نے ایک نیم نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ فی الفور اسے پہچان نہ سکی کیونکہ سریر نے اپنے چہرے پر ابھی تک خود کا نقاب گرایا ہوا تھا، اور جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ اس کا اپنا بھی نہ تھا۔ تاہم چاندنی کی رات میں ایک شعوری طور پر
وہ بڑے غور سے سریر کو دیکھنے لگی، جیسے وہ کربناک حقیقت کی متلاشی ہو۔ پھر گویا تھیوڈورا کی سلگتی زندگی میں کرب و مسرت کی ہلچل مچ گئی۔ سریر نے اپنے چہرے پر سے خود کا نقاب ہٹا دیا اور اشارے سے اس نے تھیوڈورا کو خاموش رہنے کو کہا۔ تھیوڈورا کے چہرے پر امن کی بشارت، انبساط کی لہر اور طلسم بکھر گیا تھا۔ تھوڑی دیر قبل جو وہ مثال خانہ بے خانماں اور دربستہ دکھائی دے رہی تھی، اب اس کے چہرے پر عیادتوں کے تقدس کا سکون اور امرت رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ سریر کو دیکھے جا رہی تھی کہ سریر نے پھر اسے اشارہ کیا کہ جس کا مطلب اسے تیار رہنے کو تھا۔ تھیوڈورا سریر کے سارے اشارے اور مفہوم سمجھ رہی تھی۔ اچانک سریر کسی کوندے کی مانند حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچ کر ان دونوں محافظوں کو کاٹ کر رکھ دیا جو تھیوڈورا کو پکڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے جھکا اور تھیوڈورا کو اچک کر یوں اپنے گھوڑے آگے بٹھا لیا جیسے شاہین کھلی فضاؤں میں چڑیا کو چک لیتا ہے، اور اسے اپنے آگے بٹھاتے ہی سریر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اسے باب الموت کی طرف لے کر سر پر دوڑا دیا۔ امالہ شور کرنے لگا تھا، ان دونوں کو پکڑ لو اور زندہ بچ کر نہ جانے پائیں۔ کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ تھریس بھی ہمارے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے گا۔ امالہ اور پروبس نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر تھریس کے پیچھے ڈال دیا۔ بچنے والے محافظ بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اچانک سریر نے اپنی کمان سنبھالی، تیر چڑھایا اور پیچھے کی طرف منہ کر کے امالہ کو ہدف بنا کر تیر چلا دیا۔ تیر امالہ کے بازو سے گزر گیا۔ اس سے خاطر خواہ اثر ہوا۔ امالہ اور پروبس نے تعاقب کرنے کی رفتار سست کر دی۔ اب وہ سریر سے دور رہ کر تعاقب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ پیدل بھاگنے والے محافظ انہوں نے آگے کر دیے تھے۔ تاہم وہ دور ہی رہ کر یہ احتیاط ضرور کر رہے تھے کہ سریر نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ ماہی گیروں کی بستی میں داخل ہونے کے بعد سریر نے تعاقب کرنے والوں کو ایک جھل دیا۔ ایک گلی کا موڑ مڑنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ چھلانگ لگا کر وہ رکا اور اپنے گھوڑے اور تھیوڈورا کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اسے نیچے اتار لیا۔ پھر اسے گھوڑے کو واپس بھگا دیا اور خود تھیوڈورا کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھیوڈورا اس سے کچھ پوچھے اور سوال کیے بغیر بھاگنے میں پوری طرح اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ سمندر کے کنارے آ کر سریر تھیوڈورا کا ہاتھ تھامے کنارے پر کھڑی کشتیوں کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر ذرا ایک جگہ وہ رکا اور کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہ سمندر میں اتر گیا۔ تھیوڈورا نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ سریر نے کہا، بولو مت، خاموشی سے میرے ساتھ آؤ، مجھے اپنی نسبت تمہاری جان زیادہ عزیز ہے۔ جس کشتی کے قریب سے وہ سمندر میں داخل ہوئے تھے، اس کشتی کے ساتھ ہی لکڑی کا ایک چوڑا تختہ بندھا ہوا تھا اور وہ گہرے سمندر کی طرف کشتی کی اوٹ میں تیر رہا تھا۔ تھیوڈورا کو اٹھا کر اس تختے پر بٹھاتے ہوئے کہا، یہاں ہم دونوں تعاقب کرنے والوں سے محفوظ رہ سکیں گے اور یہاں سے بچ کر بھاگنا بھی ممکن ہوگا۔ اب مجھے یوسف کا انتظار ہے، وہ آئے تو ہم بحیرہ مارمورا کے مشرقی کنارے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ تختہ بندھا ہوا ہے، وہ یوسف ہی کی ہے۔ تھیوڈورا نے پریشانی اور بے چینی میں کہا، لیکن بحیرہ مارمورا کے مشرقی کنارے پر تو ہم اور زیادہ الجھنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس نہ کوئی سواری ہے اور نہ ہی زیادہ راہ، نہ ہی فالتو کپڑے ہیں۔ پھر ہم کیسے اور کیوں کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گے؟ امالہ مکاری میں لومڑی ہے، وہ مشرقی کنارے پر بھی نگاہ رکھے گا اور کسی صورت ہمیں بھاگنے کا موقع نہ دے گا۔ بخدا مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، میں آپ کی سلامتی اور حفاظت کے لیے زیادہ فکر مند ہوں۔ میں اپنی مختصر سی زندگی میں تقریب کی آندھیوں اور خزاں کے طوفانوں جیسے حادثات سے گزر چکی ہوں۔ اس وقت میں تنہا اور بے بس تھی اور مجھے کسی کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب آپ میرے ہمراز و دمساز ہیں اور پروبس کی ان بے مہر گزرگاہوں میں آپ کی سلامتی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ آپ کی سلامتی ہی میری سلامتی ہے۔ سریر نے تھیوڈورا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تھیوڈورا خاموش ہو، میں نے یہاں سے مشرقی کنارے تک جانے اور پھر وہاں سے اپنے گھر کو روانہ ہو جانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ یاد رکھو میرے ساتھ تمہاری سلامتی بھی اتنی ہی اہم ہے، تمہاری سلامتی مجھے بھی عزیز ہے۔ شاید دست قسمت تقدیر کی لوح پر ہم دونوں کے نام ایک ساتھ لکھ چکی ہے۔ سریر کے ان الفاظ پر تھیوڈورا خوشی میں پھول کی طرح دھیرے دھیرے مسکرا اٹھی۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چاندنی سمندر کے قلب و جگر کی تہ میں اتری ہوئی تھی۔ تیز ہوا سمندری لہریں اور آتش مزاجی پر اکسا رہی تھیں۔ ویرانیاں بحیرہ مامورا کے کنارے سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھیں۔ اچانک سریر نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھیوڈورا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھیوڈورا یوسف آ گیا ہے۔ تھیوڈورا نے سر اٹھا کر کشتی کے اوپر سے دیکھا۔ کنارے کنارے کشتیوں کے ساتھ ایک ہیولا سا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھیوڈورا کے چہرے پر بچ نکلنے کی امیدیں پختگی اور یقین میں تبدیل ہونے لگی تھیں۔ سریر اور تھیوڈورا نے دم ساتھ لیے۔ یوسف اب کشتی کے قریب آ گیا تھا۔
اچانک وہ دونوں چونک پڑے۔ یوسف کی پچھلی سمت سے مالا کے 2 محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کرخت اور سخت آواز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رک جاؤ، تم کون ہو اور رات کے اس وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ سریر فوراً لکڑی کے تختے سے پانی میں اتر گیا اور تھیوڈورا سے اس نے مخاطب ہو کر کہا، تم یہیں بیٹھو، وہ یوسف سے ضرور زیادتی کریں گے، شاید وہ ان سے مطمئن نہ کر سکیں، میں یوسف کی مدد کو جاتا ہوں، حالات خواہ کچھ بھی ہو جائیں، تم نے یہاں سے نہیں نکلنا۔ بغیر آواز پیدا کیے سریر پانی سے نکلا اور کشتیوں کے ساتھ ساتھ جھک کر وہ یوسف کی طرف بڑھنے لگا۔ سمندر کے اندر کشتی کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھیوڈورا انتہائی فکر مندی اور پریشانی سے چاندنی رات میں سریر کو دیکھی جا رہی تھی، جو اب لمحہ بلمحہ یوسف سے نزدیک ہو رہا تھا۔ امالا کے محافظوں کے کہنے پر یوسف رک کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب آئے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، تم کون ہو اور رات کے اس وقت تم کس غرض سے جا رہے ہو؟ یوسف نے کہا، میں ماہی گیر ہوں اور وہ سامنے میری کشتی کھڑی ہے، اس میں ایک قابل مرمت جال بھول گیا تھا جو میں لینے آیا ہوں تاکہ رات کے اس وقت اسے سی سکوں اور آنے والی صبح مچھلیاں پکڑنے کے لیے اسے کام میں لا سکوں۔ اس محافظ نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، چلو اپنی کشتی میں، ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، اگر تمہارا کہنا درست نہ ہوا تو ہم تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دیں گے، وہاں ہمارے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ تم یہیں کھڑے کھڑے ہمیں سے سچ کہہ دو۔ کیا تمہارا تعلق ہپوڈروم میں جیتنے والے باغی تھریس اور تھیوڈورا سے تو نہیں؟ یوسف نے خفگی سے کہا، تم زیادتی کر رہے ہو، میں ان دونوں کو نہیں جانتا۔ اس سپاہی نے یوسف کو دھکا دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر چلو کشتی کی طرف۔ ان کے کہنے پر یوسف آگے آگے چل دیا۔ سریر ایک کشتی کی اوٹ میں سمندر کے کنارے کی ریت پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں یوسف کو لے کر جب اس کے پاس سے گزر گئے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی تلوار اور ڈھال اس نے سنبھال لی تھی اور وہ دبے پاؤں ان کے تعاقب میں گیا، اور قبل اس کے کہ وہ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر پلٹتے اور اس پر حملہ آور ہوتے، سریر نے ان دونوں پر وار کرنے میں پہل کر دی اور دونوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سریر نے دونوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر اس نے یوسف سے کہا، یوسف جلدی کرو، کشتی کے بادبان کھول دو اور یہاں سے نکل چلو۔ دونوں بھاگ کر کشتی میں داخل ہوئے۔ یوسف نے کہا، ہوا ناموافق ہے، بادبان کھولنے کی ضرورت نہیں، ہم چپو چلا کر کشتی کو مشرقی کنارے پر لے کر جائیں گے۔ سریر نے کہا، یہ زیادہ بہتر اور سود مند ہے، اس لیے کہ واپسی پر تم اکیلے ہی ہوگے تو ہوا موافق ہوگی اور تم آسانی سے اس طرف پہنچ جاؤ گے۔ سریر نے تختے پر بیٹھی ہوئی تھیوڈورا کو اٹھا کر کشتی میں بٹھا لیا اور یوسف نے ساتھ بندھا ہوا وہ لکڑی کا تختہ کھول کر کشتی کے اندر رکھ لیا۔ پھر جس وقت سریر کشتی کو حرکت میں لانے کے لیے چپو چلانے ہی لگا تھا کہ ساحل پر 3 سپاہی اور نمودار ہوئے اور انہوں نے زور زور سے چلاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یوسف نے بدحواسی میں کہا، ہمیں فوراً چپو چلا کر کشتی کو گہرے پانی میں لے جانا چاہیے اور یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، ورنہ اور سپاہی آ جائیں گے اور ہمارا ہر کام دشواری میں پڑ جائے گا۔ سریر نے کہا، اس طرح بھاگنا حماقت ہوگی، یہ لوگ کسی دوسری کشتی میں ہمارا تعاقب کریں گے اور ہمیں پکڑ کر ہمارا خاتمہ کر دیں گے، تم فکر مند نہ ہو۔ ان سپاہیوں کی کل تعداد 3 ہے، ان میں سے 2 کو تو میں نے ہپوڈروم میں ٹھکانے لگا چکا ہوں، 2 تھوڑی دیر قبل مارے جا چکے ہیں اور 3 یہ آ گئے ہیں، باقی 3 اور بچے ہیں، انہیں پروبس اور امالا نے یقیناً اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوگا اور وہ مجھے تلاش کرنے کسی صورت دوسری سمت میں نکل گئے ہوں گے، ان تینوں کو ٹھکانے لگانا نہایت ضروری ہے۔ سریر نے کمر پر بندھے ہوئے اپنے ترکش سے تیر نکال کر اپنے پاس رکھ لیے اور تیر اس نے چلے پر چڑھا کر تیار کر لیا۔ جب وہ مناسب فاصلے پر آئے تو سریر نے یکے بعد دیگرے کئی تیر چلا دیے، سارے تیر اپنے ہدف پر جا کر لگے اور وہ تینوں ریت پر گر کر دم توڑنے لگے۔ سریر نے کشتی سے نیچے پھلانگتے ہوئے کہا، میں بھی آتا ہوں، ان تینوں کے نشانات یہاں سے مٹا دوں۔ نیچے اتر کر سریر نے ان تینوں کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور ریت پر پاؤں مار مار کر ان کے خون کے دھبے بھی غائب کر دیے۔ پھر وہ اس جگہ پر آیا جہاں تھوڑی دیر قبل اس نے 2 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سریر نے وہاں بھی ریت پر پاؤں مار کر ان کے خون کے نشانات کو مٹا دیا۔ پھر وہ کشتی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یوسف کے ساتھ اس نے چپو سنبھالے اور کشتی پہلے آہستہ آہستہ پھر تیزی کے ساتھ بحیرہ مارمورا کے مشرقی کنارے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب یوسف نے بحیرہ مارمورا کے دوسرے کنارے پر جا کر کشتی روکی تو تھیوڈورا دنگ رہ گئی۔ وہاں اس کنارے پر سیوس اور دیشیا 2 گھوڑوں کے ساتھ پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سریر نے مسکراتے ہوئے تھیوڈورا سے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں نے یہاں سے فرار کے سب انتظامات کر رکھے ہیں، سیوس اور دیشیا بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔
اب ان کا یہاں پر رہنا خطرناک ہے، اور پھر یہ مسلمان بھی ہو چکے ہیں۔ تھیوڈورا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا عمدہ ترین فیصلہ ہے۔ سریر نے کہا، یوسف ان دونوں کو تھوڑی دیر قبل ہی گھوڑوں سمیت یہاں چھوڑ گیا تھا، اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ ہم بآسانی یہاں سے بچ کر نکل جائیں گے۔ تھیوڈورا نے مسکراتے ہوئے اپنی کھنکتی آواز کے جادو میں کہا، میں تو پہلے ہی آپ کی شجاعت اور دانش مندی کی قائل ہوں۔ تینوں کشتی سے نیچے اترے۔ یوسف نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، یہاں رکنا خطرناک ہوگا، تم چاروں فوراً کوچ کر جاؤ، میں بھی واپس جاتا ہوں۔ سریر اور سیوس نے آگے بڑھ کر یوسف سے مصافحہ کیا۔ سیوس ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور دیشیا کو اس نے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ سریر نے یوسف کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں تمہیں الوداع کہتا ہوں۔ یوسف اپنی کشتی میں سوار ہوا اور بادبان کھول دیے۔ کشتی بڑی تیزی سے واپس بڑھنے لگی تھی۔ سریر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا جو اس کا اپنا تھا، اور ہاتھ پکڑ کر اس نے تھیوڈورا کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر انہوں نے سرپٹ دوڑا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس شاہراہ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے جہاں بحیرہ ایجین کے کنارے کنارے جانے کے بعد ترسوس، انطاکیہ اور رقہ شہروں سے ہوتے ہوتے وہ دریائے فرات کو پار کر کے بغداد کی طرف چلے جاتے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔